بعض نمازیں وہاں تو ظہر کی نماز ادا کی گئی، اس لیے میں ظہر کہہ رہا ہوں. کربلا میں ظہر کی نماز ادا کی گئی اور اثر تک مار گئے. کربلا بالکل ٹھنڈا ہو. لوگ اپنی اپنی تیاریاں کرنے لگے واپس ہونے کی. ادھر امام علی مقام کے خیمے میں تو وہ لوگ پڑے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی حامی نہیں، جن کا کوئی مددگار نہیں، جن کا کوئی ہیلپ پہنچانے والا نہیں. وہ بے بس لوگ خیمے کے اندر خون کے آنسو بہا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ظالم چند افراد کے ساتھ خیمے کے قریب پہنچے اور سب سے پہلے کیا کیا؟ خیمے میں آگ لگا دیا، خیمے کو جلا دیا اور جتنی عورتیں تھیں، حضرت زینب، حضرت سکینہ، جتنی عورتیں تھیں سب کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کے ان کے ہاتھوں کو جکڑ دیا، ان کے بالوں کو چہرے پر گرا کر نقاب بنا دیا. ان کے چہرے گردالو تھے، ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات نمودار تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو ساون اور بھادوں کی طرح گر رہے تھے. ایسی پوزیشن میں ان مظلوموں کو، ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا، باندھ دیا. اور کہاں باندھ دیا؟ ایسے سامنے رکھ کر نہیں باندھا، پیچھ کے طرف کر کے باندھا تاکہ اپنے بالوں کو سیدھا نہ کر سکیں، چہرے کو صاف نہ کر سکیں، اپنے کپڑوں کو درست نہ کر سکیں. جانوروں کو لائے، اونٹوں کو لائے اور اس اونٹوں پر کجاوا بھی نہیں ہے. جو گدی رکھے جاتے ہیں وہ گدیاں بھی نہیں ہے، ننگے اونٹوں پر ان کو بیٹھا دیا. اور حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت عباس نمبردار، حضرت امام حسین کے سروں کو نیزے پر اٹھا لیا. جن کا سر تن سے جدا نہیں تھا ان کا سر کاٹ کاٹ کر کے نیزے میں چبھو کر کے سر کو اوپر کیا اور وہاں سے یہ لوٹا پھیلا کارواں وہاں سے چلا. کہاں چلے؟ کوفہ کی طرف. بات یہی روک دی. حضرت امام، بہت تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، شارٹ کٹ. حضرت امام حسین کی ایک گاؤنڈی تھی، باندھی تھی. وہ بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی. جب آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات شروع ہوئے، سب کو دعوت میں آنا، کوفے میں بلانا اور یزید کا مطالبہ کرنا، جب یہ سب کچھ شروع ہوا تو حضرت امام حسین نے اس شیرین بی بی شیرین سے انہوں نے کہا، اے بی بی شیرین، میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ. تو سمجھ گئے
اب یہ مکے کے حالات برقرار نہیں رہیں گے، حالات بگڑ جائیں گے، اس لیے آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ لیکن بی بی شیرین نے کہا حضرت ہم کو آزاد نہ کیجیے، ہم بھی آپ کے قدموں پر لا کر کے یہی اپنی جان دے دوں گی، لیکن ہم کو آزاد نہ کیجیے، ہم ایسی جگہ کو چھوڑ کر کے کہاں جاؤں گی، مجھے اپنے گھر سے ہمیں نہ نکالیے۔ بڑھاپے کو ہو گئی، کام کے لائق نہیں رہی، اب تم سے کوئی کام بھی نہیں ہوگا، تم خود معذور ہو گئی، اب تم اپنے گھر چل جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسی پر راضی ہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات کا شرط ہے، اب یہ لوگ کاروان جو ہے کربلا لوٹ کے جا رہا ہے، ایک شرط ہے کیا کہ جب میں اپنے گھر چلے جاؤں گی اپنے رہنے کے لیے عمدہ مکان بناؤں گی اور آپ کے لیے ایک بہترین خوبصورت کمرہ بناؤں گی اور آپ کے لیے میں اس کو سجا کر رکھوں گی۔ آپ کو ایک بار میرے گھر تشریف لانا ہے۔ اس سے بول رہی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، ایک بار آپ کو میرے گھر تشریف لانا ہے اور اپنے پریوار کے ساتھ آنا ہے، آل و اولاد کے ساتھ آنا، اکیلے نہیں آنا۔ بات سنتے رہیے، اس کا مکان تھا کوفہ سے بالکل قریب، اس نے بہت عمدہ مکان بنایا، بہت لمبا چوڑا مکان بنایا، اور جب یہ چرچا عام ہوا اور یہ آواز بلند ہوئی کہ حسین کوفہ میں آنے والے ہیں، عریا نے بھی سنا، بی بی شیرین نے بھی سنا کہ امام حسین آنے والے ہیں۔ اب اس دن سے وہ کیا کرنے لگی، پہاڑ کے ٹیلوں پر جا کر امام حسین کا انتظار کر رہی ہے، آج حسین آئیں گے، دوسرے دن بھی انتظار کر رہی ہے، تیسرے دن بھی انتظار کر رہی ہے، آئے دن انتظار کر رہی ہے، ہٹانے والوں سے پوچھتی ہے کیا یہاں کوئی قافلہ آپ لوگوں کو نظر آیا ہے جو مدینے سے آ رہا ہو؟ نہیں، ایسا قافلہ نظر نہیں آیا۔ ایک چاند جیسا مہرے والا، چاند جیسا روشن چہرے والا، ایک ایسا بزرگ انسان ہوگا جس کے سامنے چاند بھی معاف پڑ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن جمال کو دیکھ کر پورے عرب والے لوگ جب دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کیا ایسے چہرے والا کوئی نظر آیا ہے؟ نہیں۔ روزانہ آتی تھی اور جاتی تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین کس لیے آ رہے ہیں، آل حسین کس لیے آ رہے ہیں، ان کے بھائی بھتیجے کس لیے آ رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی حضرت امام مالی مقام کوفہ میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، جنگ و جدال کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، مار پیٹ مارا ماری کرنے نہیں آ رہے تھے، ان سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، بھائی بھائی کی جنگ ہے، ایک باپ ایک بیٹے کی جنگ ہے۔ عزیزان ملت اسلام، جن کا شجرہ جو ہے اخیر میں جا کر ایک جگہ میں جاتا ہے، یہ لوگ آپس میں یہ حق و باطل کا جنگ تھا، کفر اور اسلام کا جنگ نہیں تھا، حق و باطل کا جنگ، حق اور ناحق کا جنگ، حلال اور حرام کا جنگ۔ اس لیے امام حسین نے اس کا ساتھ آپ نے نہیں دیا اور انکار کیا۔
آگے بڑھے. جب وہ تاریخ آ گئی 10ویں تاریخ اور جنگ کربلا ختم ہوا اور یہ اور چند عورتیں اور بچے جو حضرت زین العابدین، صرف زین العابدین اس میں بچے تھے مردوں میں، ان کو بھی ایک اونٹ پر بٹھایا گیا اور کوفہ لے کر چلے. شام ہو گئی، کوفہ نہیں پہنچ سکے. ابھی کوفہ سے کچھ ادھر ہی تھے کہ شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا اور اندھیرا تو ویسے ہی چھا گیا، ویسے ہی چھا گیا تھا. جس قوم میں امام حسین زندہ نہ ہو وہ قوم اندھیرا ہے. جس گھر میں امام حسین کا تذکرہ نہ ہو وہ گھر اندھیرا ہے. جس دل میں امام حسین کا نام نہ ہو وہ دل تاریخ ہے، وہ دل اندھیرا ہے. مل کر کے نوجوانوں تو کوفہ کیسے نہ اندھیرا ہوگا جبکہ چاند بھی مرجھا گیا. حالانکہ ایک بات اور بتا کے چلوں گا، اسلام زندہ ہے. حسین کے صدقے میں زمین بھی زندہ ہے، آسمان بھی زندہ ہے، سورج بھی زندہ ہے، چاند بھی زندہ ہے، ستارے بھی زندہ ہے اور ہمارا سن ہجری بھی زندہ ہے. سبحان اللہ، سن ہجری بھی زندہ ہے. کیوں؟ کیسے آپ نے دیکھا ہوگا جنوری جب بھی آتی ہے ٹھنڈی میں، گرمی میں کبھی آپ نے جنوری کو دیکھا ہے؟ فروری ٹھنڈی میں، فروری کو کبھی گرمی میں دیکھا ہے؟ مارچ گرمی کی شروعات ہے، آپ نے کبھی اس کو ٹھنڈی میں یا تپتے ہوئے دھوپ میں نہیں دیکھا ہوگا. جولائی اگست کو آپ نے کبھی جاڑے میں نہیں دیکھا ہوگا، جب بھی دیکھا ہوگا برسات میں دیکھا ہوگا. یہ اپنے سیزن اپنے موسم میں آتے ہیں. کوئی ٹھنڈی لے کے آتا ہے تو ٹھنڈی میں ٹھنڈو رہا ہے، تو گرمی میں آتا ہے تو گرمی میں جھلس رہا ہے، اور کوئی برسات میں آتا ہے تو برسات کے کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے. یہ جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی کا معاملہ ہے. لیکن واہ اسلام، ہمارا اسلام واہ سن ہجری جب محرم آتا ہے، یہ محرم کبھی رمضان میں نظر آتا ہے، یہی محرم کبھی شوال میں نظر آتا ہے، یہی محرم کبھی ذیقعدہ کے مہینے میں آتا ہے، یہی محرم کبھی جنوری میں نظر آتا ہے، کبھی فروری میں نظر آتا ہے، کبھی مارچ میں نظر آتا ہے، کبھی مئی میں نظر آتا ہے، کبھی جون میں نظر آتا ہے، کبھی جولائی میں نظر آتا ہے، کبھی اگست میں دیتا ہے. جب جنوری میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے جنوری کیا حال ہے؟ آج میں کیا کروں، میں ٹھنڈی سے ٹھنڈو رہا ہوں. دوسرے سال تھوڑا سا اور کھسکتے فروری سے ملاقات ہو گئی تو اس سے بھی خیریت پوچھ لیا. تھوڑا اور اس کے 3 مہینے 3 سال کے بعد پھر مارچ سے ملاقات ہو گئی. ہر 3 سال کے بعد سب سے ملاقات. یہ محرم کر رہا ہے، کبھی رمضان کر رہا ہے. پھر کر کے رمضان آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کبھی مئی جون میں ہے تو کبھی برسات میں ہے، کبھی جاڑے میں ہے. تو ہم پتہ یہ چلا کہ ہمارا محرم والا سال چل رہا ہے، سالوں بھر یہ گھومتا رہتا ہے. اب چلتا کون ہے؟ مردہ کی زندہ. کون چلتا ہے؟ زندہ چلتا ہے. جنوری چل رہی ہے، اگر جنوری چل رہی ہوتی تو صرف جاڑے میں نظر نہیں آتی، کبھی گرمی